جس آیت مبارکہ کو آپ حضرات کے سامنے اپنے خطبے میں آغاز میں تلاوت کیا، اللہ کریم اس مقام پہ بیان فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سادہ سمانہ عرض کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ رب نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تھوڑی سی توجہ میری طرف رکھیں گے، انسان عبادت کا مکلف کب ہوتا ہے؟ جب عاقل بالغ ہونے کے بعد صدق کے دل سے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھے۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد یہ آدمی عبادات کا مکلف بن چکا ہے، اسے چاہیے کہ 5 وقت نماز ادا کرے۔ اس پہ لازم ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے لیے ضروری ہے اگر یہ صاحب نصاب ہے تو سالانہ زکوٰۃ ادا کرے، اگر یہ مالدار ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ کعبے کا طواف اور حج کرنا اس مومن مسلمان پہ لازم ہو چکا ہے۔ اب ذرا توجہ سے بات سمجھنا، انسان عبادات کرتا ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے، انسان روزہ رکھتا ہے، انسان زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، انسان کعبے کا طواف کرتا ہے، مومن صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، انسان زندگی میں نیک اعمال کرتا ہے، اس امید کے ساتھ اللہ میری عبادات کو قبول کرے۔ ہم نے علماء کو بیشتر دیکھا کہ سلام نماز کا پھیرنے کے بعد اپنا ہاتھ پیشانی پہ رکھتے ہیں اور زبان حال سے متعدد بار کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے سوال کیا، استغفار کرتے ہو؟ انسان تو استغفار کرتا ہے، کسی گناہ کے کرنے پہ آپ نے سجدہ کیا ہے، استغفار کیسا؟ آپ نے رکوع کیا ہے، استغفار کیسا؟ اللہ کے حضور قیام کیا ہے، استغفار کیسا؟ ہاتھ باندھ کے قرآن کی تلاوت کی ہے، استغفار کیسا؟ امام اور خطیب اور مجھے وقت کا عالم جواب دیتے کہ شاہ جی ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم سجدہ کرتے جیسی اللہ کی شان ہے، ہم رب کو سجدہ رب کی شان کے مطابق نہیں کر سکے، ہم کمزور ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم اپنی کمزوریوں کے ساتھ کمزور سے سجدہ کر سکے، ہم اپنی اللہ کی دربار سے اس کمزور عبادت کے بجا لانے پہ استغفار کرتے ہیں تاکہ اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے اس امید کے ساتھ اللہ میری عبادت کو قبول کرے، مگر وہ قبول ہے یا نہیں؟ ہمیں قبولیت کی امید ضرور ہے مگر کامل یقین کوئی نہیں۔ انسان طواف کرتا ہے اس امید کے ساتھ اللہ میرا طواف قبول کرے، مگر رب نے قبول کیا یا نہیں؟ ہمیں قبولیت کی امید ضرور ہے مگر کامل یقین کوئی نہیں۔ بندہ قرآن کی تلاوت کرتے اس امید کے ساتھ اللہ میرا تلاوت قرآن قبول کرے، مگر وہ قبول ہے یا نہیں یہ رب جانے، اس کا کام جانے۔ بندے کا کام ہے نیکی کر دریا میں ڈال، یہ تو قیامت کا دن آئے گا جب پامال کے دفتر کھلے گے، تب پتہ چلے گا میں نے نیکی بندوں کو دکھانے کے لیے کی یا محمد کے خدا کی رضا کے لیے کی ہے۔ انسان دنیا میں نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، کعبے کے طواف کرے، یہ تمام عبادات اس امید پہ کرتا ہے شاید میری عبادت قبول ہو جائے، مگر وہ قبول ہے یا نہیں؟ ہمیں قبولیت کی امید ضرور ہے مگر کامل یقین کوئی نہیں۔ میں نے اپنے اللہ کی دربار میں استدعا کی ہے، میرا مالک کائنات میں کوئی عبادت ایسی بھی ہے جس عبادت کے بعد یقین کامل ہو کہ ضرور قبول ہے، اسے رد نہ کیا جا سکے۔ بندہ یقین محکم سے کہے کہ ضرور قبول ہے،
جسے میسر آ جائے یقین سے کہا جا سکتے کہ ضرور قبول ہے. ایسی عبادات کو رب رد نہیں کرتا. یہ عبادت کرنے کی دیر ہے تیرے حق میں قبولیت کی میراث پہ پہنچ جاتی ہے. اللہ وہ کون سی عبادت ہے؟ اللہ فرماتی ہے اس عبادت کا نام دیدار مصطفیٰ، اس عبادت کا نام ایمان کی آنکھوں سے نبوت کا چہرہ دیکھنا، ایمان کی نگاہ سے نبی کا دیدار کرنا. اے پیغمبر کا دیدار، دیدار مصطفیٰ اتنی عظمت کی عبادت ہے. دیدار مصطفیٰ اتنی مقبول عبادت ہے. دیدار مصطفیٰ اتنی کامیاب عبادت ہے کہ جسے میسر آ جائے اس کی قبولیت پہ شک کی گنجائش کوئی نہیں. بلکہ میں اس سے بھی آگے کہتا ہوں پوری کائنات کے مفسر مل جائے، محدث مل جائے، مدقق مل جائے، معلم مل جائے، مؤرخ مل جائے، مفکر مل جائے، کائنات کے دو چار نہیں ہزاروں لاکھوں فقہاء، علماء، صلحاء، ندباء، فضلاء، اتقیاء، اشقیاء، اصفیاء، اکابر و شیوخ مل جائے، ساری زندگی عبادت کر، ریاضت کر، چلے کر، تسبیح پڑھ، اللہ اللہ کے رٹے لگا. رب کعبہ کی قسم اس شک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نگاہ نے ایمان کی حالت میں میرے پاک محمد کے چہرے کو دیکھا. نماز عبادت ہے، قبولیت کا یقین کوئی نہیں. روزہ عبادت ہے، قبولیت کا یقین کوئی نہیں. زکوٰۃ کی ادائیگی عبادت ہے، قبولیت کا یقین بولیے ذرا قبولیت کا یقین. تیرا کام ہے کر دینا، قبول کرے تو اس کی مہربانی، نہ کرے تو بے نیاز ہے. وہ ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے. ہمیں چاہیے کہ کل گزرے، قبول کرے نہ کرے میرا رب جانے، اس کا کام جانے. ہمیں قبول عزت کی امید ہے مگر کامل یقین کوئی نہیں. میں نے کہا اللہ کائنات میں کوئی عبادت ایسی بھی ہے جس کی قبول عزت پہ یقین کامل ہو. فرمایا ایک عبادت ہے. اللہ وہ کون سی عبادت؟ فرمایا دیدار مصطفیٰ، نبی کا چہرہ دیکھنا، مصطفیٰ کا دیدار کرنا. اہل سنت کا عقیدہ ہے، مجھے دیکھنا ذرا، میرے آقا کو دنیا میں بڑے لوگوں نے دیکھا، ہزاروں نہیں لاکھوں نے دیکھا، بڑوں نے دیکھا، اور جو اپنے تھے دیکھنے والے وہ بھی 1.5 لاکھ کے قریب تھے. میرے آقا کو بڑی دنیا نے دیکھا، اچوالوں مکہ میں دیکھا، مدینہ میں دیکھا، سفر میں دیکھا، حضر میں دیکھا، پہاڑوں میں دیکھا، غاروں میں دیکھا، میدانوں میں دیکھا، صحراؤں میں دیکھا، قریب سے دیکھا، دور سے دیکھا. آقا کو مکہ میں دیکھا، مدینہ میں دیکھا، میدانوں میں دیکھا، بدر میں دیکھا، احد میں دیکھا، خندق میں دیکھا، حنین میں دیکھا، خیبر میں دیکھا. میری آقا کو دنیا میں بڑی نگاہوں نے دیکھا مگر رب کعبہ کی قسم رب کی دھرتی پہ آج تک کسی نگاہ نے ایسا نہیں دیکھا جیسے صدیقہ کے باپ صدیق اکبر نے دیکھا ہے، جیسے حسنین کے ابا جناب مولا
مرتضیٰ نے دیکھا ہے. کھول کے بولو. بڑی دنیا نے دیکھا مگر صدیق جیسا نہیں دیکھا. بڑی دنیا نے دیکھا مگر مصطفیٰ کو علی جیسا بھی. زور سے بولو علی جیسا بھی. سارے نہ بولو علی والے گرج کے بولے. جیڑا ذکر علی ہے چلا بولے کدی نہ بولے. علی ایڈا لبارے سے کہ ممبر علی دے علم دے وارثاں دا ہووے تے ذکر علی دا نہ ہووے. نہیں توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ہاں ماشاءاللہ زور سے آؤ علی علی کرے. دنیا میں بڑے لوگوں نے دیکھا مگر صدیق جیسا نہیں دیکھا. بڑی دنیا نے دیکھا مگر مولا علی جیسا. کس نے دیکھا ابو بکر جیسا موٹیاں تے چایا غار چھپایا اپنے گود کو بستر بنایا. مجھے دیکھنا. گود کو بستر بنایا اپنے وجود پہ نبوت کو چھتری بنایا. بازوؤں سے دائیں بائیں سے آقا کو چھپایا اور اتنا قریب سے ابو بکر نے مصطفیٰ کو دیکھا. میرا وجدان آنکھ دے اس رات اسمانہ دا چن بھی جھاتیاں مارتا رہے کہ میں ایک نظر تک لما نبوت دا چہرہ پر صدیق نے چاننو بھی نبی دا چہرہ تک نہیں دیتا. اور جاؤ پڑا کم کر چند چھاتیاں مرندہ کھلوتے ہیں. کدی سچیوں آوے کدی کھبیوں آوے کدی اتی ہو کے کوشش کرے کدی نیمہ ہو جائے تے بار بار لیٹا مارن دی کوشش کرتے. صدیقہ ایک باری تک لین دے مصطفیٰ دا چہرہ. صدیقہ دے ونج کم کر روزانہ دکھائی اج کلا ابو بکر دیکھے گا. ہاتھ لہرا کے تینو چند سمانی آکھ دے ہن آویک زمین دا چننے. آجا 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 تینو چند سمانی آکھ دے ہن آویک زمین دا چننے. تو زینت ہے اسماناتی میرا فخر زمین دا چننے. تو ہر مہینے تبدیل ہونے میرا ہر موسم دا چننے. اور ایک تیرے چہرے اتے داغ ہزارہ بے داغ صدیق دا چننے. بڑی دنیا دکھے مگر صدیق جیا نہیں دیکھیا. بولیے محبت سے سبحان اللہ. میں نو 22-23 سال ہو گئے تے آج پہلی باری تسی اے سارے سخی ہیں اور تسی محبت لکھائی تو کوئی نہیں. ماشاءاللہ توجہ تینو چند سمانی آکھ دے ہن آویک زمین دا چننے. تو زینت ہے اسماناتی میرا فخر زمین دا چننے. تو ہر مہینے تبدیل ہونے
میرا ہر موسم دا جاننے تیرے چہرے اتے داغ ہزارہ بے داغ صدیق دا جاننے. ایسا کسی نے نہیں دیکھا جیسے صدیق نے دیکھا. اگلی گل غور کر, ایسا بھی آج تک رب کی دھرتی پہ کسی نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا جیسے حسنین کی ابا جناب علی المرتضیٰ نے دیکھا ہے. بتا دو علی نے کیسے دیکھا ہے؟ بولو. علی کا ہر غلام گرج کے بولے بتاؤ کہ علی نے مصطفیٰ کو کیسے دیکھا. اوے جوانو, عمر دے اعتبار نال علی تو بہت چھوٹا ہاں. عمر دے اعتبار نال علی بہت چھوٹا ہاں. میں گل عمر دی کیتی ہے, جے لفظ عمر کٹ دیو نا وچوں عمر دی گل یعنی عمر سال زندگی دے سال. توجہ, عمر دے اعتبار نال بہت چھوٹا ہاں, مگر لڑ او دے لگے جیڑا نکڑیاں نو ایڈا اچا کریں دے کہ مکہ مکرمہ دے وچ دنیا ویکھن آئیے نبی دے غلامہ دا حال کنجے. میری آقا نے فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جا تاکہ میں دنیا میں دکھا سکا کہ دنیا جنہیں نیچا کرنے آئی تھی محمد غلاموں کو اونچا کرنے آیا ہے. عمر کے اعتبار سے بہت چھوٹے تھے علی. ایڑیاں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں, مجھے دیکھو, ایڑیاں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں میرا بھائی محمد نہیں مانتے نہ مانے, میں جو تیرے نام. سب سے پہلے جس نے آقا کو اعلانیہ ساتھ دینے کا وعدہ کیا اسے علی المرتضیٰ کے. بچپن ننھی سی جان, تیرا عاشق تو ہے شمع پروانہ ہے, تیرے شعلوں سے کھیلے کا جل جائے گا. جان چھوٹی سے ہی تیرے پروانے کی پر بڑے سے بڑا کام کر جائے گا. ایسا نہیں دیکھا جیسے علی نے دیکھا. بتاؤں علی نے کیسے دیکھا؟ بولو, تھکے بیٹھے ہو, بتاؤ علی نے کیسے دیکھا؟ ذرا علی والے ہاتھ بلند کرے ماشاءاللہ. میرے بابا کے گھر میں بچہ پیدا ہوتے ہیں, 4 دیے میرے رب نے, 10 سال کے وقفے سے دیے, اور یہ آنے والا آخری بچہ ہے. اس سے بڑا بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے. یہ بچہ پیدا ہوا, مجھے دیکھنا ذرا. مکہ میں خبر پھیل گئی کہ جناب خواجہ ابو طالب کے گھر بچہ پیدا ہوا. بچہ تو نہیں لگتے جیسے چاند کا ٹکڑا, جیسے سورج اتر آیا ہو. اللہ نے بچہ دیا چاند جیسا, مگر مجھے دیکھنا, نگاہیں بند ہیں, بچہ نگاہ نہیں کھولتا. اب قبیلے کے لوگ مبارک دینے کے لیے جا رہے ہیں, جا کے بابا جی کو مبارک بھی دیتی ہیں, اور جب آنکھیں دیکھتی ہیں تو بے نیاز ہے. بے نیاز دی مرضی, جو چاہے کرے, اسے سوال کرنے والا کوئی نہیں. کسی میں کیا ضرورت کہ رب کے حضور عرضی پیش کر سکے. دنیا مبارک بھی دیتی ہے, اللہ نے چاند کا ٹکڑا دیا. لوگ بے نیازی کا سوال بھی کرتی ہے کہ بچہ نگاہ نہیں کھولتا, چاند سچیرا ہے, نگاہیں بند ہے. اب لوگ دیکھنے کے لیے جا رہی ہے. اور جوانوں ذرا مجھے دیکھنا, جو بھی جاتا ہے وہ مبارک بھی دیتا ہے, ارمان کر کے واپس آ جاتے. دوسرا جاتا ہے مبارک بھی دیتا ہے, پریشان ہو کے واپس آ جاتے. جب سارے ہو کے آگے اب نبیوں کے سلطان اٹھے, امام الانبیاء اٹھے, سید الانبیاء اٹھے, سرداج الانبیاء اٹھے, میری آقا چلے اپنے چچا کے گھر پہنچے, اور سیدھا جا کے اپنی چچی کے پہلو میں بیٹھ کے, یہ چچی کون ہے؟ اسے دنیا جناب فاطمہ بنت اسد کے نام سے یاد کرتی ہے. میری آقا نے فرمایا چچی ذرا بیٹا تو دکھائیے. جب چچی
چچی نے اپنی گود میں بڑے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، نور کی لائٹیں نکلی. میری آقا نے فرمایا رب نے چاند سے بیٹا دیا ہے. میرا وجدان کہتے ہر زمانے میں اللہ فاطمہ کو لال نرالی عطا کرتا ہے، چاہے فاطمہ بنت اسد ہو، چاہے فاطمہ بنت محمد ہو. فاطمہ کو لال رب نرالی عطا کرتا ہے، فاطمہ کو لال اللہ نرالی عطا کرتا ہے. میری آقا نے فرمایا چچی ذرا بیٹا دکھا، بیٹا دکھا. اب اپنی گود میں پڑے بچے کے منہ سے کپڑا ہٹایا، مجھے دیکھنا. میرے آقا نے فرمایا نہیں، اس گود میں نہیں، نبوت کی جھولی میں دکھا. آقا نے ابھی تک کہلانے نبوت نہیں کیا، مگر نبی نبی ہوتا ہے. بولو نبی. اظہار نبوت کے بعد تو ایسے ہے جیسے سورج نکل آئے، اور اظہار نبوت سے پہلے ایسے جمیں دھند چ سورج لکیا ودا ہوئے پر او دے ہومن دا انکار تا کوئی نہیں کر سکتا. نہیں توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں. نبی ہمیشہ نبی ہوتا ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی ہے، اعلان نبوت کے بعد بھی نبی ہے. نبی اماں کے پیٹ میں بھی نبی ہے، نبی ماں کی جھولی میں بھی نبی ہے، نبی دودھ پیتا بھی نبی ہے، نبی جوانی میں قدم رکھتے بھی نبی ہے. میری آقا نے فرمایا چچی اب ذرا اپنا لال دکھا کے اور نبوت کی جھولی میں دکھا کے، اور جوانوں توجہ کرنا، میرے جملے ضائع کرو گے میں بڑی تکلیف لے کے جاؤں گا. میری آقا کو جب چچی نے لخت جگر اٹھا کے دیا، میری آقا نے ایک جملہ کہا، چونکہ نام تو پہلے رکھا جا سکا تھا، بچے کا نام علی ہے، یہ علی نام بھی بڑا پیارا ہے، یہ علی نام بھی بڑا نرالا ہے. میری آقا کی زبان پہ ایک جملہ آیا، آقا کے لب ہلے، نطق نبوت نے اعلان کر کے فرمایا بیٹا علی ذرا نگاہ کھول، یہ تیری ماں کی جھولی نہیں، یہ نبیوں کے تاجدار محمد مصطفیٰ کی جھولی ہے. میرا وجدان کہتے مجھے کہنے دیجئے بچہ پیدا ہوتے، پیدا ہونے کے بعد بچہ اماں کو دیکھتا ہے، بابا کو دیکھتا ہے، نانی اور دادی کو دیکھتے. پیدا ہونے کے بعد بچہ خالہ اور پھوپھا کو دیکھتا ہے، مگر رب کی دھرتی پہ علی وہ پہلا بچے جس نے دنیا میں قدم رکھنے کے بعد ابا کا چہرہ نہیں دیکھا، اماں کا چہرہ نہیں دیکھا، نانی اور دادی کا چہرہ نہیں دیکھا، خالہ اور پھوپھا کا چہرہ نہیں دیکھا. علی نے دنیا میں نگاہ کھولنے کے بعد سب سے پہلے اگر کسی چہرے کو دیکھا ہے تو نبیوں کے سلطان محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا. آؤ علی علی کرے. سبحان اللہ کہہ ذرا ذوق سے. آؤ علی علی کرے. رجب المرجب میں جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر کا ذکر ہوتا ہے. چونکہ صداقت کا اعزاز اللہ نے شب معراج جناب ابو بکر کو دیا. رجب میں سیدنا حضرت امیر معاویہ کا ذکر ہوتا ہے. چونکہ ان کی دنیا سے رحلت رجب المرجب پہ ہے. کیا میں سوال کر سکتا ہوں کیا رجب میں علی المرتضیٰ کی ولادت کوئی نہیں؟ رجب علی قیامت کا مہینہ ہے، علی کے دنیا میں نگاہ کھولنے کا مہینہ ہے. آؤ سارے مل کے علی علی کریں. سبحان اللہ. ذوق سے ذرا ہاتھوں کو بلند کر دیا. چھیڑو علی کا ذکر، چھیڑے علی کا ذکر، بولیے ذرا محبت سے. میرے پاک نبی کا ایک فرمان ہے، ذرا دل پہ لکھنا. آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
علم کا شہر ہوں اور میرے شہر میں آنے کا دروازہ میرا علی ہے. علم کی خیرات لینے کے لیے علم کے شہر میں آنا چاہتے ہو تو دروازہ علی ہے. یا نبی سے علم کی خیرات لے کے جانا چاہتے ہو تو چیکنگ کے لیے نبی کا علم کا دروازہ علی ہے. میں ایک دعویٰ کرتا ہوں اہل سنت کے اسٹیج سے کرتا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ جب تک در حیدر سے علم کی خیرات نہ لی جائے نہ رب اپنے علم کا حصہ دیتا ہے. کہ گل اتنی کی وزنی ہے کہ سر ہلا کے ٹال دیو تے کوئی گل نہیں. مول پاؤ صحیح گل دوبارہ عرض کرتا توجہ کرنا. میرا دعویٰ ہے کہ جب تک در حیدر سے علم کی خیرات نہ لی جائے اللہ اپنے علم کا حصہ بھی عطا. میرا دعویٰ ہے جب تک در حیدر سے علم کی خیرات نہ لی جائے تب تک مصطفیٰ اپنے علم کا حصہ بھی عطا. زور سے بولو اپنے علم کا حصہ بھی عطا. اس پہ ایک دلیل دیتا ہوں توجہ کرنا. میرے سامنے میرے دائیں بائیں اور میرے اسٹیج پہ ایسی تعلیم سے منسلک احباب موجود ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے دینی تعلیم سے بہرہور کیا. تعلیم کوئی بھی ہو تعلیم زیور ہے اور تعلیم کے بغیر گزارا کوئی نہیں. ہم نے ہر زمانہ میں تعلیم کے حوصلہ افزائی کی ہے. ہم کسی نظام کے مخالف نہیں. میرے شہر کا سکول میری اور میرے بچوں کی ضرورت ہے. میرے شہر کا کالج میری اور میرے بچوں کی ضرورت ہے. میرے شہر کی یونیورسٹی میری اور میرے بچوں کی ضرورت ہے. میرے شہر کا مکتب میرے شہر کی اکیڈمی میری اور میرے بچوں کی ضرورت ہے. میرے شہر کا دینی مدرسہ میری اور میرے بچوں کی ضرورت ہے. میرے شہر کی جامع مسجد میری اور میرے بچوں کی ضرورت ہے. ہم تعلیم نام پہ ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ہم نے کبھی راہ نہیں روکی. ہم نے کبھی برا بھلا نہیں کہا. علامہ اقبال نے کہا تھا مطالبہ صرف اتنا ہے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کئی مسلم موجود. وسم تم ہو نصارہ تو تمدن میں اولود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغا بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. علامہ اقبال نے یہی مطالبہ رکھا ہے. ہمیں تعلیمی مکتب سے سروکار نہیں. آپ جس مرضی چار دیواری میں چلے جائے مدرسے میں جائے شکول میں جائے یونیورسٹی میں جائے مگر سب کچھ بات میں ہونا چاہیے محمد عربی کے در کا سچا غلام پہلے ہونا چاہیے. غلام رسول بن کے زندگی گزارے. توجہ کریں میرے دینی مدارس میں 10 سالہ تعلیمی نصاب ہے. جس نصاب کو پڑھنے کے بعد میرے بچے کو آپ عالم کہہ سکتے ہیں آپ مفکر کہہ سکتے ہیں آپ برسر منبر لا سکتے ہیں آپ اسے خطیب کا درجہ دے سکتے ہیں. کتنے سالہ تعلیمی نصاب ہے؟ زور سے بولو. میں بات ختم کرنے لگا ہوں توجہ کریں. آپ تھک چکے ہیں. ایو تو پوڑی ہے تو کو جیڑی پوڑی رسن نہیں دین دی
اللہ سلامت رکھے، آمین۔ 10 سالہ تعلیمی نصاب، اب اس 10 سالہ دور میں ہمیں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے؟ توجہ ہے؟ ہمیں اللہ کے قرآن کی تفسیر کا علم پڑھایا جاتا ہے، ہمیں پاک پیغمبر کی حدیث رسول کا علم پڑھایا جاتا ہے، ہمیں اس 10 سالہ تعلیمی نصاب میں فقہ کے اصول پڑھائے جاتے ہیں، فقہ کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں، ہمیں 10 سالہ تعلیمی نصاب میں میراث کا علم دیا جاتا ہے، بلاغت کا علم دیا جاتا ہے، معانی کا علم دیا جاتا ہے، اسی طریقہ سے لغت کا علم دیا جاتا ہے، اور بھی بہت سے علوم و فنون ہیں۔ میں تفصیلات میں جاؤں شاید گھنٹے گزر جائے، مگر توجہ میری طرف کرے، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس میں ذرا غور کیجئے۔ میرے 10 سالہ تعلیمی نصاب پہ جو علم لغت کا علم ہے، جسے علم نحو کہتے ہیں، علم صرف کہتے ہیں، میرے نصاب پہ لغت کا علم پہلے پڑھایا جاتے، قرآن کا علم بعد پہ، لغت کا علم پہلے پڑھایا جاتے، حدیث کا علم بعد پہ، لغت کا علم پہلے پڑھایا جاتے، فقہ کا علم بعد پہ، لغت کا علم پہلے پڑھایا جاتے، میراث کا علم بعد پہ۔ میں نے علماء سے کہا آپ قرآن کی تفسیر پڑھائے، نبی کی حدیث پڑھائے، فقہ کے علوم پڑھائے، دیگر مسائل پڑھائے، ہمیں علم میراث پڑھائے۔ یہ علم لغت ہے، اتنا مشکل علم ہے، اتنا عجیب علم ہے، آخر اس پر رٹے لگوانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہمیں قرآن کا علم دیجئے، حدیث کا علم دیجئے، فقہ کا علم دیجئے، بلاغت کا علم دیجئے، معانی کا علم دیجئے، میراث کا علم دیجئے۔ یہ لغت کا علم جسے علم نحو کہتے ہیں، جسے علم صرف کہتے ہیں، اس پہ رٹے لگوانے کا مطلب کیا ہے؟ تو مجھے ساتھ نے کہا کہ شاہ جی جب تک علم لغت سمجھ میں نہ آئے، اللہ کا علم قرآن کی تفسیر کا علم کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک لغت کا علم سمجھ میں نہ آئے، پیغمبر کے فرمان حدیث رسول کا علم کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو میری نگاہیں کھلی، میں نے کہا اتنی اہمیت والا یہ علم لغت، آخر بتاؤ تو صحیح یہ ہے کس کا؟ اس کا موجد کون ہے؟ اس کا بانی کون ہے؟ اسے تیار کرنے والا کون ہے؟ تو مجھے جواب ملا علم لغت کے بانی علی المرتضیٰ ہے، علم لغت کے موجد حضرت حیدر کرار ہے۔ ایک مسئلہ سمجھ آیا، جب تک علی کا علم سمجھ میں نہ آئے، اللہ کا علم قرآن تفسیر سمجھ میں نہیں آتی، جب تک علی کا علم سمجھ میں نہ آئے، پیغمبر کا علم حدیث رسول سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر اللہ رسول کے علم تک جانا چاہتے ہو تو تمہیں سب سے پہلے علم کی خیرات در حیدر سے لینا پڑے گی۔ حیدر کا علم سمجھ میں آئے گا تو قرآن بھی مل جائے گا، محمد مصطفیٰ بھی مل جائے گا۔ آؤ علی علی کرے کر کے تجھے میں یاد علی، رکھتا ہوں دلشاد علی، خلد کی جو سردار بنی ہے تیری اولاد علی، دشمن تیرے مردہ آباد تو ہے زندہ باد علی۔ اللہ رسول کے علم سے خیرات لینے کے لیے در حیدر پہ آنا ضروری ہے۔ علی کے علم سے خیرات نہ ملے، نہ قرآن ملتا ہے، نہ پیغمبر کا فرمان ملتا ہے۔ علی اتنا ضروری ہے۔ عزیزو ان جاکھو علی تو بغیر تا ساڈا لقمہ نہیں اترتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ مزاج اہل سنت کا نہیں ہے، کہیں اور جا کے تلاش کرو۔ یہ آدھے تیرے اور آدھے میرے، یہ تو لے لے، یہ میں لے لیتا ہوں، یہ تیرے ہو گئے، یہ میری ہو گئے۔
یہ مزاج اہل سنت کا نہیں ہے. تو 1 انچ زمین نہیں چھوڑ دا تے میں علی چھوڑ دے ماں. تو 1 انچ زمین نہیں چھوڑ دا تے میں کسے دی خاطر علی چھوڑ دے ماں. میں پھر یہ جملہ کہتا ہوں، ہمیں جتنی ضرورت صدیق اکبر کی ہے اتنی ہی ضرورت مولا علی المرتضیٰ کی ہے. ہمیں جتنا پیار صدیق اکبر سے ہے ہمیں اتنی ہی محبت علی المرتضیٰ سے ہے. جاؤ سنبھال کے رکھو، یہ جو فرقے تمہارے ہیں صدیق بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں. اللہ سے